السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ امریکی سفارت خانے نے پاکستان کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے کہ امریکی فورسز نے اپنے ایک ڈرون حملے میں قرم ایجنسی میں قائم ایک افغان پناہ گزین کیمپ کو نشانہ بنایا تھا۔ زینب قتل کیس میں سپریم کورٹ نے ایک سینئر صحافی کے اس دعوے کا نوٹس لیا ہے کہ گرفتار ملزم عمران کا تعلق کسی بین الاقوامی نیٹ ورک سے ہے، اور یہ کہ ملزم کے کئی فارن کرنسی اکاؤنٹس بھی ہیں۔ پاکستان میں مبینہ دہشت گرد گروپس سے منسلک تنظیموں پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے عائد کردہ پابندیوں پر عمل درآمد کا جائزہ لینے کے لیے ایک نگراں ٹیم 2 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئی ہے، اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ ورلڈ اکنامک فورم میں شرکت کے لیے سوئٹزرلینڈ کے صحت افزا پہاڑی مقام ڈاووس پہنچ گئے ہیں۔ یہ دنیا کے با اختیار ترین طبقے کا مخصوص سالانہ اجتماع ہے، اور امریکی محکمہ خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں اختتامی ہفتہ انٹر کانٹیننٹل ہوٹل پر حملے میں 4 امریکی ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ 2 دیگر امریکی شہری زخمی ہوئے ہیں۔ افغانستان میں سرگرم طالبان کے بعض رہنماؤں نے پاکستان، چین اور قطر کے نمائندوں کے ساتھ رابطوں کی تصدیق کی ہے۔ میلان، اٹلی کے باہر جمعرات کے روز ایک مسافر ٹرین کے پٹڑی سے اتر جانے کے حادثے میں کم از کم 3 افراد ہلاک اور 10 شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ خصوصی قونصل رابرٹ ملر کے سوالات کا حلفیہ بیان دینے کو تیار ہیں، جو سن 2016 کے امریکی انتخابات میں روسی مداخلت کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ تو یہ تھیں وہ 6 سرخیاں جن کی تفصیل اب سے کچھ دیر بعد ہم آپ کے لیے پیش کریں گے۔ اور اب سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ہمارے نمائندے ہیں محمد اشتیاق، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو امریکی سفارت خانے نے کہا ہے کہ پاکستان کے اس دعوے کو مسترد کرتے ہیں کہ امریکی فورسز نے اپنے ایک ڈرون حملے میں قرم ایجنسی میں قائم ایک افغان پناہ گزین کیمپ کو نشانہ بنایا تھا۔ تو اشتیاق، آپ کے پاس یہ رپورٹ ہے؟ جی، جو اسلام آباد میں امریکہ کا سفارت خانہ ہے، اس نے آج ایک بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ڈرون جو حملہ ہوا ہے اور اس میں پاکستان کا جو دعویٰ تھا اس میں افغان کیمپ کو نشانہ بنایا گیا ہے، وہ درست نہیں ہے، بلکہ یہ ایک شدت پسند جو تھے ان کو نشانہ بنایا گیا۔ اشتیاق، آپ کی آواز ذرا کمزور ہے۔ پاکستانی فوج کے جو اشتیاق، آپ کی آواز ذرا کم آ رہی ہے، تھوڑا سا مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے؟ جی نہیں، آپ کی آواز ذرا کم آ رہی ہے، تو تھوڑا سا بہتر کر لیں۔ جی، میں آپ کو سن سکتا ہوں۔ پاکستان میں جو اسلام آباد میں امریکہ کا سفارت خانہ ہے، انہوں نے اب سے کچھ دیر قبل ایک مختصر بیان جاری کیا جس میں یہ کہا گیا جی اشتیاق سے ہمارا رابطہ کچھ منقطع ہو گیا ہے اور آواز صحیح طور پر نہیں آ رہی۔ اشتیاق، ذرا کوشش کیجئے کہ دوبارہ رابطہ ہو جائے آپ سے اور آپ یہ تفصیل ہمیں بتا سکیں۔ اسلام آباد سے ہمارے نمائندے محمد اشتیاق جی، ہماری ساتھی شہناز نفیس کوشش کر رہی ہیں کہ اشتیاق سے ہمارا رابطہ بحال ہو جائے۔ ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ امریکی سفارت خانے نے پاکستان کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے کہ امریکی فورسز نے اپنے ایک ڈرون حملے میں قرم ایجنسی میں قائم ایک افغان پناہ گزین کیمپ کو نشانہ بنایا تھا۔ تو اس سلسلے میں ہم بات کر رہے تھے اسلام آباد سے اپنے نمائندے محمد اشتیاق سے، لیکن ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا، اور جیسے ہی یہ رابطہ بحال ہوتا ہے ہم آپ سے ان کی بات چیت کروائیں گے۔ اس دوران کچھ اور خبریں ہیں میرے پاس جو میں پڑھتا ہوں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں اختتامی ہفتہ انٹر کانٹیننٹل ہوٹل پر حملے میں 4 امریکی ہلاک ہوئے ہیں،
2 دیگر امریکی شہری زخمی ہوئے ہیں۔ امریکہ نے فوری طور پر حملوں کا شکار ہونے والوں کی شناخت نہیں بتائی، تاہم گلین سلک ان 22 لوگوں میں شامل تھے جو ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات اس حملے میں ہلاک ہوئے۔ وہ ٹرمپ مہم کے سابق عہدیدار رک گیٹس کے ترجمان تھے۔ سلک اپنی فلوریڈا کی ایک فرم سے متعلق کاروبار کے سلسلے میں وہاں کابل میں موجود تھے۔ اور اب ہماری ساتھی شہناز نفیس نے بتایا کہ محمد اشتیاق سے ہمارا رابطہ بحال ہو گیا۔ جی اشتیاق۔ جی، اس سے پہلے جس طرح میں بتا رہا تھا کہ اسلام آباد میں امریکی سفارت خانہ جو ہے اس کی طرف سے ایک مختصر بیان جاری کیا گیا، جس میں یہ کہا گیا کہ جو پاکستان نے دعویٰ کیا تھا کہ قرم ایجنسی میں بدھ کو کیا جانے والے ڈرون حملے کا ہدف افغان پناہ گزین کا ایک کیمپ تھا، یہ درست نہیں ہے۔ ترجمان نے بہرحال یہ نہیں بتایا کہ در حقیقت کس کو نشانہ بنایا گیا، اور نہ ہی انہوں نے اس ڈرون حملے کی کوئی تصدیق کی، لیکن اب سے کچھ دیر کل پاکستانی فوج کے ترجمان نے ایک بیان جاری کیا ہے اور پاکستان دوسری موقف کو دہرایا ہے کہ یہ جو حملہ ہے یہ ایک پناہ گزین کیمپ نہیں کیا گیا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ اس کا ہدف وہاں موجود ایک انفرادی ہدف تھا۔ فوج کے ترجمان کا کہنا تھا کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دہشت گرد پناہ گزینوں کے ساتھ مل جاتے ہیں ان کے کیمپوں میں، اور یہ پاکستان اس سے پہلے بھی کہتا رہا ہے، اس لیے افغان پناہ گزینوں کو جلد ان کے وطن واپس بھیجنا چاہیے۔ تو یہ وہ پاکستان کا موقف ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے جو وزارت خارجہ کے ترجمان کی ہفتہ وار نیوز بریفنگ تھی، اس میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ اس کا ہدف قرم ایجنسی میں موجود جو 2 کیمپ تھے افغان پناہ گزین کے، ان میں سے ایک کو نشانہ بنایا گیا، لیکن وہاں موجود جو شدت پسند تھے ان کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ بدھ کو جو حملہ ہوا اس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر حقانی نیٹ ورک کے جو شدت پسند ہیں ان کو ہدف بنایا گیا، جس میں 2 مشتبہ شدت پسند مارے گئے تھے۔ تو کچھ مزید لوگوں کی ہلاکت کی اطلاعات بھی وہاں سے آئی ہیں اگر پناہ گزین کو میں حملہ ہوا ہے؟ جی، صرف 2 ہی لوگوں کی ہلاکت کی اطلاعات آئی تھی جو کہ گزشتہ روز آئی تھی۔ پاکستان کا یہ دعویٰ اپنی جگہ کہ یہ وہاں ہوا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ وہاں موجود ایک کسی انفرادی ہدف کو نشانہ بنایا گیا، کسی پناہ گزین کو نہیں۔ تو یہ وہ تھی جو کہ پاکستان کا موقف ہے، لیکن امریکہ اس جو موقف ہے اس سے متفق نہیں ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ جو دعویٰ ہے یہ حقائق کی عکاسی نہیں کرتا اور درست نہیں ہے۔ اچھا اشتیاق، ایک اور خبر بھی آپ کے پاس ہے۔ زینب قتل کیس میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے اور سپریم کورٹ نے کچھ سوالات اٹھائے ہیں، تو وہ کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی، زینب جو قتل کیس ہے اس کا مرکزی ملزم جو ہے اس کو تو گرفتار کر لیا گیا تھا، رواں ہفتے اعلان کیا گیا، لیکن اب یہ اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ وہ اس کا ایک کسی بین الاقوامی گروہ سے تعلق ہے اور اس کے مختلف بینک کھاتے بھی ہیں، جس پر جو چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے، انہوں نے آج کو نوٹس لیا ہے، اور اس کے علاوہ پنجاب حکومت جو ہے انہوں نے بھی ایک مشترکہ تحقیقاتی ٹیم جو ہے وہ بنا دی ہے جو کہ سارے معاملے کی چھان بین کرے گی، کیونکہ ایک ٹی وی پروگرام میں یہ کہا گیا تھا کہ مشتبہ جو ملزم ہے اس کا مختلف بینکوں میں کھاتے ہیں اور اس کا بین الاقوامی کسی گروہ سے بھی تعلق ہے، تو اس بنیاد پر مزید چھان بین کے لیے کہا گیا تھا، جس کا عدالت عظمیٰ نے آج کو نوٹس لیا، اور اس کے بعد جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے بھی ایک مشترکہ تحقیقاتی ٹیم بنا دی ہے تاکہ اس معاملے کی مکمل چھان بین کی جا سکے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز جو ملزم ہے اس کو انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت میں پیش کیا گیا تھا، جسے 14 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا جا چکا ہے۔ بہت شکریہ محمد اشتیاق آپ کا۔ تو اشتیاق ہمیں یہ 2 خبروں کی رپورٹ دے رہے تھے کہ ایک تو یہ خبر تھی کہ امریکی سفارت خانے نے پاکستان کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے کہ امریکی فورسز نے اپنے ایک ڈرون حملے میں قرم ایجنسی میں قائم ایک افغان پناہ گزین کیمپ کو نشانہ بنایا تھا۔ دوسرے زینب قتل کیس میں جو پیش رفت ہوئی ہے اس بارے میں وہ ہمیں تفصیل بتا رہے تھے۔ میلان اٹلی کے باہر جمعرات کے روز ایک مسافر ٹرین کے پٹڑی سے اتر جانے کے حادثے میں کم از کم 3 افراد ہلاک اور 10 شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ ٹرین کریمونا سے میلان جا رہی تھی جب مضافاتی علاقے سگراتے کے نزدیک درمیانی ڈبے پٹڑی سے اتر گئے، اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ خصوصی قونصل رابرٹ ملر کے سوالات کا حلفیہ بیان دینے کو تیار ہیں۔
सन 2016 के अमरीकी इंतखाबात में रूसी मुदाखलत की तहकीकात करने वाले खुसूसी कौंसल रॉबर्ट मलर सदर डोनाल्ड ट्रंप से इंटरव्यू करेंगे। ट्रंप ने अखबारी नुमाइंदों को बताया कि वो खुसूसी कौंसल को बयान हल्फी देंगे। और अफगानिस्तान में सरगर्म तालिबान के बाज़ रहनुमाओं ने पाकिस्तान, चीन और कतर के नुमाइंदों के साथ राब्तों की तस्दीक की है। बुध को मुख्तलिफ ज़राए इब्लाग को भेजे जाने वाले एक बयान में तालिबान ने पहली बार इतराफ़ किया है कि कतर में वाक़ई उनके सियासी दफ्तर के एक 5 रुकनी वफ़द ने हाल ही में इस्लामाबाद का दौरा किया था, जहां उन्होंने अफगान तनाज़े के मुमकिन हल पर पाकिस्तानी हुक्काम के साथ बातचीत की थी। ये थी वो खबरें और रिपोर्टें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर अभी हमारा ये शो जारी है। हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक लाइव से आपसे इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।